اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی اگر بچوں کو دودھ پلانے سے انکار کرے اور شوہر کو بولے کہ وہ خود انتظام کرے، بہرحال دودھ نہ پلانے کا گناہ ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ وہ تو اگر کوئی بیماری ہے، اس کا دودھ موافق نہیں آتا بچے کو، تو پھر مجبوراً کسی اور سے پلایا جا سکتا ہے۔ طواف عمرے کے 6 چکر لگائے، حتیم میں چلا گیا، وہیں سے پھر میں نے 7واں چکر لگایا، آپ نے بالکل غلط کیا۔ حتیم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے طواف کے دوران، لیکن چونکہ الحمدللہ آپ کے 6 چکر ہو گئے تھے، اکثر ہو گئے تھے، اس لیے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن ایک دفعہ پھر طواف دہرائیں کہ آپ نے غلطی کی ہے کہ طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے روضہ مبارک پہ جو سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، وہ اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کریں، اگر نہ چوم سکیں تو پھر اشارہ کافی ہے۔ صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آدم علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ عربی تھی یا کیا تھی، اور باقی زبانیں جو ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوئیں۔ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس سے بات کی تھی۔ جس مولوی کی ملاقات ان سے پوچھیں نا کہ کس زبان میں بات کی تھی۔ اللہ نے ان کو ہر چیز سکھائی تھی، ہر چیز کا نام بھی بتایا تھا اور بولیاں بھی بتائی تھیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حرمین الشریفین میں بھی نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے۔ نماز کے دوران میں خیالات منتشر ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری توجہ جو ہے وہ نماز پر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھیں، مثلا جب اللہ اکبر توجہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، مجال ہے کہ خیالات بھٹکیں، کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے داڑھی رکھ لی لیکن بچے کہتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ نے کلمہ بچوں کا تو نہیں پڑھا ہوا، آپ نے تو کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہوا۔ اگر وہ داڑھی پہ انکار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ میری جوتے گم ہو گئے، سلیپر گم ہو گئے، تو میں نے باہر پڑے تھے اٹھا لیا، اسے نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے جوتوں کو تھیلے میں ڈال کے، کپڑے میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ میں نے بوسہ دیا ہے تو شکر کرو الحمدللہ۔ میرے والد بھی مثانے کے کینسر میں مبتلا ہیں، اللہ شفا دے، اور وہی جو میں نے آیت بتائی ہوئی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یقین سے قرآن پڑھیں انشاءاللہ کینسر بھی اڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اچھے عالم تھے، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ان کی کتابیں پڑھا کریں۔ بہرحال آپ کے بیٹے کو جس نے شہید کیا، اب وہ دیت کے طور پہ 11 لاکھ روپے دے رہے ہیں، بینک میں انہوں نے جمع کیے، تو اب 6 مہینوں کے بعد ان کو 60,000 روپے دے رہے ہیں۔ بالکل پکڑیں بینک کو، ان کے خلاف دعویٰ کریں، یہ کیا ہے کہ 11 لاکھ سے ہمیں 60 دے رہے ہو۔ اگر طواف کے دوران ہمیں تکلیف ہے پاؤں میں، تو پاک جوتا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب پورے حدود حرم میں ہے۔ یوں سمجھیں کہ شہر مکہ جو ہے سارا حرم ہے۔ صفا مروہ کی جب پورا مکہ شامل، صفا مروہ کی شامل کیوں نہیں؟ بہرحال لیکوریا سے وضو تو ٹوٹتا ہے، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو روکنے کے لیے پیمپرز وغیرہ استعمال کریں۔ میرا بیٹا نہیں بولتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر نماز کی دوسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں تب وہ نہیں، صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ نماز توبہ کی یہی نہیں آتی کہ حالت 2 رکعت پڑھیں توبہ پڑھ رہا ہوں۔ توبہ کرنے کے لیے روزہ ضروری نہیں، صدقہ بھی ضروری نہیں، کرو تو اچھی بات ہے۔ ایک عورت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی، اس کو کہو توبہ کرے، کلمہ بھی پڑھے، کیونکہ سیدنا صدیق پر اعتراض کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز میں دوران سفر بالکل نماز پڑھنی چاہیے، اگر مجبوری ہو یا نہ پڑھنے دیں یا کھڑے نہ ہو سکیں تو پھر نیچے اتر کے قضا کریں۔
سعودی ایئر لائن کو تو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے تو اپنے ہر ہوائی جہاز میں باقاعدہ جماعت مسجد بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ کھڑے ہو کے باقاعدہ جماعت کر سکتے ہیں۔ میں نے پاکستان سے سفر کیا لیکن احرام جدے میں آ کے باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی کہ بی بی رابعہ بصری کے لیے کعبہ شریف جو ہے چل کے گیا تھا، یعنی کعبے کے پاؤں لگ گئے تھے، یا اس کو بھی ویل چیئر پہ رکھا گیا تھا۔ کیا آپ کس سے جھوٹے کہانیاں پر ڈرتے ہیں لوگ؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا اگر کعبہ رابعہ بصری کے لیے چلا گیا تو یہاں جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی حد حرم پہ خود بیٹھے رہے احرام باندھ کے، کعبہ نہیں کیا، رابعہ کے لیے گیا تھا۔ خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا جھوٹ کہ آسمان پھٹ پڑے۔